ایک لڑکی تھی، پاگل سی، دیوانی سی، ضدی سی، شہزادی سی، مغرور سی، اکڑو سی، معصوم سی، پراسرار سی، نڈر سی، بے باک سی، حسن کا مجسمہ، حیا کا پیکر، معصوم سی صورت، شرارتوں کی مورت۔ ہاں، ایک لڑکی تھی، پاگل سی۔ کراچی عدالت، دوپہر 1 بجے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنے جوبن پر کھڑا تمام زیروں کو اپنی تپش سے پگھلانے میں کوشاں تھا۔ ہر سو روشنی کا عالم تھا، گرمی کے باعث حبس زدہ ماحول تھا جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ عدالت میں اس وقت گہما گہمی کا عالم تھا، عدالت سج چکی تھی، جج صاحب اپنی نشست سنبھال چکے تھے، تمام اراکین خاموشی سے کارروائی شروع ہونے کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ خاکی رنگ کی پینٹ کے ساتھ کالی پولیس کی وردی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، کالے بوٹوں میں مکی، دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھے وہ وجیح شخص داخلی دروازے کی طرف رکھی کرسی پر شان سے براجمان تھا۔ بلیک کوٹ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پر کالی ٹائی لگائے، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں کالی گھڑی پہنے، بلیک برینڈڈ جوتوں میں مکید پاؤں کو جھلاتے وہ خوبصورت شہزادہ بکلا کی کرسی پر بیٹھا بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بالوں کو بائیں طرف سیٹ کیے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں برینڈڈ گھڑی پہنے، بلیک برینڈڈ بوٹوں میں مکید پاؤں کو پھیلائے وہ خوبرو ادھیڑ عمر شخص اپنی پرشفقت نظریں کٹہرے میں کھڑی کالے عبائے پر حجاب اور نقاب لگائے، کالا زمین کو چھوتا شفون جارجٹ کا بیگی امبریلا کوٹ پہنے، ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں میں بلیک ہیل پہنے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی، جیسے آج اس کی نہیں کسی اور کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ کارروائی شروع کی جائے۔ جج صاحب نے اپنی میز پر ہتھوڑا مارتے ہوئے حکم جاری کیا تھا۔ جج کے حکم دیتے ہی دربان قرآن پاک لیے کٹہرے میں کھڑی اس پراسرار لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائیں کہ آپ جو کہیں گی سچ کہیں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گی۔ دربان قرآن پاک کی مقدس کتاب لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ اس مقدس کتاب کو کھولیں۔ اس مغرور لڑکی نے قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر دربان کو حکم دیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے حکم پر دربان نے اس مقدس کتاب کو کھول کر اس کے اوراق پلٹے تھے۔ عدالت میں تمام لوگ اس لڑکی کی جرأت پر ستائشی نگاہوں سے تجسس کے سبب اس کی طرف متوجہ تھے۔ تیسری نشست کے دائیں طرف کونے میں شان سے براجمان اس ادھیڑ عمر شخص کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ اور جب لوگوں کا فیصلہ کیا کرو تو عدل سے فیصلہ کیا کرو۔ سورۃ النساء 57۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی قوم کی عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ بنے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المائدہ 7۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کو نازل فرمایا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں۔ سورۃ الحدید 25۔ اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں عدل کے موافق فیصلہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ 42۔ دربان کے قرآن پاک کے اوراق پلٹتے ہی اس نے بلند آواز میں چند مختلف آیات بما ترجمہ تلاوت کی تھی۔ اس نازک لڑکی کی اس حرکت پر سب ششدر رہ گئے تھے۔ وہ شاید پہلی لڑکی تھی جو عدالت کے کٹہرے میں بنا ڈر اور خوف کے کھڑی اپنی مرضی کرنے میں مصروف تھی۔ ان آیات کی تلاوت سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ عدالت میں انصاف نہیں ہوتا؟ مخالف وکیل تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اس کی طرف متوجہ ہوتا جج صاحب کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ان آیات کی تلاوت کے ذریعے ضمیر فروش، دولت کی ہوس کے پجاری اور مردہ ضمیروں کے ضمیر کو زندہ کرنے کی ادنیٰ سے کوشش کر رہی ہوں وکیل انکل۔ مخالف وکیل کے سوال پر وہ لبوں پر جلا دینے والی مسکراہٹ سے جائے ٹکا سا جواب دیتی وکیل صاحب کو بغلے جھانکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ نقاب کے پیچھے چھپے انابی لبوں پر بکھرتے تبسم کے باعث اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ سامنے کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوتی دھوپ اس پراسرار شخصیت کی حامل لڑکی کے خوبصورت نینوں سے ٹکراتی اسے مزید قاتل بنانے کا سبب بن رہی تھی۔ داخلے دروازے کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھے اس شخص کے آئی فون کے اسکرین پر بلیک کوٹ پینٹ کے ساتھ بلیک شرٹ میں ملبوس نظر آتا وہ مصر کا شہزادہ چہرہ پیچھے پھینکتا ہنسا تھا۔ اگر آپ سچی ہیں تو آپ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر گواہی کیوں نہیں دے رہی؟ فضول باتوں میں عدالت کا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس نڈر شہزادی کے جواب پر وکیل تل ملاتا ہوا سخت لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ سب کے مسکراتے چہرے سپاٹ ہوئے تھے۔ کسی وجود نے کھڑکی سے داخل ہوتی دھوپ کا راستہ روکا تھا۔ دھوپ کے ہٹتے ہی اس کی چمکتی آنکھیں ماند پڑی تھیں۔ میں نحل زئی اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتی ہوں کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ مخالف وکیل کی بات پر عمل کرتی وہ بلند آواز میں قسم اٹھا گئی۔ معزز جج صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو کارروائی شروع کی جائے۔ اس اکڑ مزاج لڑکی کی قسم اٹھاتے ہی وکیل صاحب جج صاحب کی طرف متوجہ ہوتے اجازت طلب کرنے لگے تھے۔ اجازت ہے؟
جج صاحب نے اپنا ہتھوڑا میز پر مارتے ہوئے اجازت دی۔ داخلی دروازے کے قریب رکھی کرسی پر پولیس کی وردی میں بیٹھا وہ وجیح شخص، اس کے موبائل پر نظر آتا وہ مصر کا شہزادہ۔ وہ وکیل کی کرسی پر بیٹھا اس کا وکیل، اور تیسری نشست کے دائیں طرف کونے میں بیٹھے ادھیڑ عمر شخص، ان چاروں کے چہرے اسپاٹ ہوئے تھے۔ جج صاحب، یہ کیس بالکل سیدھا اور صاف ستھرا ہے، تمام ثبوت اور گواہ موجود ہیں۔ ویسے تو یہ حلیے سے ہی کوئی سیریل کلر معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں پھر بھی مس نہال زئی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے MNA کے بیٹے نعمان چودھری کا قتل کیا ہے؟ وکیل صاحب جج صاحب سے مخاطب ہوتے آخر میں قہر برساتی آنکھوں سے وکیل صاحب کو دیکھتے اس نازک لڑکی سے سوال کرنے لگے۔ کمرہ عدالت میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب تجسس اور بے چین نظروں سے لاپرواہی سے کٹہرے میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کی قہر برساتی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وکیل کے آخری دو جملوں پر اس ادھیڑ عمر شخص نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ فون میں ابھرتے عکس کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ آپ کے چہرے پر برستے پھٹکار بتا رہی ہے کہ آپ وکیل کے حلیے میں چھپے ایک ضمیر فروش اور دولت کی ہوس کے پجاری شخص ہیں۔ آپ کا حلیہ میری نظر میں آپ کو وکیل ثابت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے، اور میرا حلیہ آپ کی نظر میں مجھے سیریل کلر ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے حلیے کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ کسی کا بھی حلیہ اس کے کردار کی گواہی نہیں دیتا۔ آپ وکیل ہیں، اپنی وکالت کریں۔ کسی کو جج کرنے کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا وکیل انکل۔ وکیل کے سوال پر وہ مسکراتی آنکھوں سے دو ٹوک جواب دیتی وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کھڑکی سے داخل ہوتی دھوپ میں رکاوٹ بنا وہ وجود ہٹ گیا تھا۔ دھوپ کے باعث اس کی آنکھوں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ جج صاحب، مس نہال زئی بدتمیزی کر کے عدالت کا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ یہ عدالت کی توہین کرتے ہوئے مجھے میرے موضوع سے ہٹانا چاہ رہی ہیں۔ اپنی اتنی توہین پر وہ وکیل بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا نفرت بھری نگاہوں سے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو گھورتا جج صاحب کو تیش دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ سوری ٹو سے مسٹر ظہیر، میری کلائنٹ نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ آپ نے اس کے کردار پر بات کی تو ہی انہوں نے آپ کو جواب دیا۔ آپ سیدھی اپنی کارروائی کریں، کسی کے کردار کو جج نہ کریں۔ کب سے خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتا وہ خوبرو شخص ایک جھٹکے سے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے اپنی نشست چھوڑتا مخالف وکیل کے سامنے آتا اسے دو ٹوک جواب دے گیا۔ آرڈر، آرڈر، کارروائی کو جاری رکھا جائے۔ دونوں وکیل کو آمنے سامنے ہوتا دیکھ کر جج صاحب نے اپنا ہتھوڑا میز پر مارتے ہوئے حکم جاری کیا۔ تو بتائیں مس نہال زئی، کیا آپ نے پوری یونیورسٹی کے سامنے بے رحمی سے نعمان چودھری کا قتل کیا ہے؟ جج صاحب کے حکم کی تکمیل کرتا مخالف وکیل دوبارہ سے کٹہرے میں کھڑی اس بیزار لڑکی سے سوال کرنے لگا۔ مجھے افسوس رہے گا کہ نہال زئی اس درندے نعمان چودھری کو شریعت کے مطابق قتل نہیں کر پائی۔ وکیل کے سوال پر وہ سکون سے جواب دیتی وہاں موجود تمام لوگوں کو ساکت کر گئی تھی۔ جج صاحب بھی حیرت کے سبب اس نڈر لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے اقرار پر بہت سے چہرے اداس ہوئے تھے، لیکن وہ جانتے تھے ہونا یہی تھا۔ اس مغرور شہزادی نے سچ کہا تھا۔ معزز جج صاحب، مجرم بذات خود اپنا جرم قبول کر چکا ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھنا۔ مخالف وکیل لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سے جائے جج صاحب سے کہتا اپنی نشست پر براجمان ہوا۔ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جج صاحب نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے اس خوبصورت وکیل سے پوچھا۔ یہ پہلا کیس تھا جو وہ ماہر وکیل ہارا تھا؟ نہیں۔ جج صاحب کے پوچھنے پر وہ یک لفظی جواب دیتا اپنی نشست پر براجمان ہوا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن ثبوت نہیں تھے۔ طاقت کے زور پر تمام ثبوت مٹائے جا چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ آج عدالت میں یہی سب ہونا ہے۔ آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ وکیل کے بعد جج صاحب سکون سے کھڑی اس پاگل لڑکی سے پوچھنے لگے۔ اس کا سکون مخالف وکیل کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں بیٹھے تمام افراد اس نازک لڑکی کو اتنے سکون میں دیکھ کر تجسس اور حیرت کا شکار ہوئے۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے جلد از جلد پھانسی دی جائے، ورنہ مزید کتنے ہی درندوں کو جہنم واصل کر دوں اس بات کی گارنٹی میں نہیں دیتی۔ جج صاحب کے پوچھنے پر وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہتی وہاں موجود ان چاروں کو سر پیٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جج صاحب اور مخالف وکیل اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی جرت پر دنگ رہ گئے تھے۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مس نہال زئی کو MNA کے بیٹے نعمان چودھری کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ کل صبح سورج طلوع ہونے سے قبل مس نہال زئی کو پھانسی دی جائے گی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد کاغذ پر چند الفاظ گھسیٹ کر قلم کی نوک توڑ کر بلند آواز میں سزا سناتے جج صاحب اپنی نشست سے کھڑے ہوتے کمرہ عدالت سے نکلتے چلے گئے۔ جج صاحب کے جاتے ہی سب لوگ منتشر ہونے لگے۔ فون پر چلتی ویڈیو کال کاٹ کر اپنی جیب میں رکھتا وہ وکیل اور اس ادھیڑ عمر شخص کے ہمراہ سکون سے کھڑی اس نازک دوشیزہ کی طرف بڑھا تھا۔ نہال، یہ کیا کیا آپ نے بابا کی جان؟ کچھ وقت کی مہلت مل جاتی تو ہم کچھ کر لیتے میری گڑیا۔ وہ ادھیڑ عمر مضبوط شخص اپنی شہزادی کو سینے سے لگاتار اندھے ہوئے لہجے میں اسے ڈانٹنے لگا۔ یہ وقت اور جگہ ان باتوں کے لیے صحیح نہیں انکل، ابھی ہمیں آپ کی بیٹی کو لے کر جانا ہوگا۔ رات 12 بجے آپ پولیس اسٹیشن پہنچ جائیے گا۔
पुलिस की वर्दी में मलबूस व वजीह शख्स उस मजबूत शख्स का जब्त टूटता देखकर धीमे लहजे में कहता उन्हें चौंकने पर मजबूर कर गया था। किसी भी हाल में रात 12 बजे आपने पुलिस स्टेशन पहुंचना है। उस उधेड़ उम्र शख्स को चौंक कर खुद की तरफ देखता देखकर वो संजीदगी से अपनी बात दोहराता लेडी कांस्टेबल को इशारा कर गया। उसके इशारे के मंतजिर वो औरत उस मगरूर शहजादी को हथकड़ी पहनाती वहां से ले गई थी। कराची, सीक्रेट कॉन्फ्रेंस रूम, शाम 5 बजे। शाम 5 बजे का वक्त था। धूप की तपिश में कमी वाक़ई हुई थी। साए फैलने लगे थे। असर की अजानें हो चुकी थी। कमरे में चलते एसी के बाइस अंदर बैठे अफराद गर्मी की शिद्दत से महफूज थे। कमरे के वस्त में इस्तादा मेज़ और उसके इर्द गिर्द रखी कुर्सियों से वो कोई कॉन्फ्रेंस रूम मालूम हो रहा था। कुर्सियों पर सूट बूट में मलबूस उधेड़ उम्र के मर्द बैठे दिखाई दे रहे थे। कमरे में खामोशी का आलम था। सामने सरबराही कुर्सी पर बराजमान ब्लैक पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट में मलबूस वो उधेड़ उम्र शख्स परेशान दिखाई दे रहा था। आप सब जानते हैं कि आज की इस मीटिंग का इनकाद एक अहम काम के बाइस उजलत में किया गया है। आप सब मेरे मुतालबे से वाकिफ़ भी होंगे। अदालत फैसला सुना चुकी है, इसलिए अब हमें आज ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। सरबराही कुर्सी पर बैठा वो खुबरू मर्द अपनी दोनों कोहनियों को मेज़ की सतह पर रखे, हथेलियों को बाहम मिलाए संजीदगी से एक नज़र वहां मौजूद तमाम अफराद पर डालकर संजीदगी से दो टोक फैसला सुनाने लगा। मिस्टर ज़ई, आपकी बेटी पर कत्ल का इल्ज़ाम है। आप, मैं और यहाँ बैठा हर फर्द बखूबी जानता है कि वो इल्ज़ाम नहीं, सच है। आपकी बेटी ने MNA के बेटे नुमान चौधरी का दिन दहाड़े बेरहमी से कत्ल किया है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। अदालत उसे सज़ा सुना चुकी है। अब हमारे हाथ में क्या बचता है जो हम कर सकते हैं? दाएं तरफ की तीसरी कुर्सी पर बैठे शख्स ने सारे हालात से उन्हें आगाह करते हुए जैसे अपने हाथ झाड़ने चाहे। मिस्टर मलिक, शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी फील्ड में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। नाहल ज़ई ने बेशक कत्ल किया है, लेकिन वो एक मासूम कातिल है। अगर आपकी बेटी के साथ कोई ज्यादती करे और आपकी दूसरी बेटी अपनी बहन का बदला लेने के लिए उस दरिंदे को कत्ल कर दे, तो क्या तब भी आप अपनी बेटी को कातिल कहेंगे? मिस्टर मलिक की बात पर बाएं जानिब की तीसरी कुर्सी पर स्याह पैंट कोट में मलबूस शान से बराजमान मिस्टर हाशिम खानजादा संजीदगी से कहते मुकाबिल की बोलती बंद कर गए। मिस्टर हाशिम खानजादा, शायद आपको इल्म नहीं कि वो लड़की नाहल ज़ई की बहन नहीं थी, और यह वाक़या सच है भी या नहीं इसकी तस्दीक नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ होता तो लड़की के वालिदैन सामने आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी बेटी का नाम आता देखकर मिस्टर मलिक बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते दांत पीसकर मिस्टर हाशिम खानजादा को आगाह करने लगे। मिस्टर मलिक, अगर हम आपकी बात पर यकीन कर भी लेते हैं तो जब तक मुकम्मल वाक़ई की तस्दीक नहीं हो जाती तब तक नाहल ज़ई को फांसी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मासूम निकली तो? एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। इस पूरी इंसानियत के कत्ल का जिम्मेदार कौन होगा? हाशिम खानजादा जला देने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजाते मुकाबिल को उसकी बात में ही फंसा गए। सरबराही कुर्सी पर बैठा वो उधेड़ उम्र शख्स खामोशी से कुछ सोचने में महव था। मिस्टर मलिक, आप तो इस तरह नुमान चौधरी की तरफदारी कर रहे हैं जैसे आप उसके और उसके आबा अजदाद की खसलत से वाकिफ़ नहीं। नाहल ज़ई के नुमान चौधरी से क्या दुश्मनी हो सकती है? और अगर किसी दुश्मनी की बिना पर नाहल ज़ई नुमान चौधरी का कत्ल करना भी चाहती थी तो उसने सबके सामने कत्ल क्यों किया? दुश्मनी में किए गए कत्ल सबके सामने नहीं किए जाते। जब बात मर्द की गैरत और औरत की इज्जत पर आती है तभी चौक पर कत्ल करके मुकाबिल को इबरत का निशान बनाया जाता है। नाहल ज़ई का दिन दहाड़े भरे मजमे में कत्ल करना इस बात को साबित कर रहा है कि नुमान चौधरी का कत्ल सिर्फ एक कत्ल ही नहीं बल्कि एक तंबी है जो नाहल ज़ई ने नुमान चौधरी जैसे दरिंदों को सरेआम दी है। उस शेरनी ने सरेआम नुमान चौधरी जैसे दरिंदों और उनकी पुश्त पनाही करने वालों को ललकार कर एक मिसाल कायम की है। आज के दौर में कोई गैरतमंद मर्द भी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि मगरमच्छों को खुद की तरफ दावत दे, लेकिन उस निडर बच्ची ने उन्हें ललकारने के साथ उन मगरमच्छों को उनका अंजाम भी बताया है। नुमान चौधरी के कत्ल ने आवाम को जो हौसला दिया है, नाहल ज़ई की फांसी चढ़ने से उनका वह हौसला पस्त हो जाएगा। ये मुर्दा आवाम जो हर रोज़ फिरौन बने बैठे लोगों के जुल्म का निशाना बनती है, उस बच्ची ने उनमें आवाज़ उठाने का हौसला पैदा किया है। अगर कल नाहल ज़ई को फांसी दी जाती है तो लोगों को इंसाफ पर जो थोड़ा बहुत भरोसा है वो भी उठ जाएगा। बाएं तरफ की 5वीं कुर्सी पर बैठे मिस्टर वहाज ने मिस्टर मलिक को समझाने की कोशिश की। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं मिस्टर वहाज? हमारे पास इतनी मोहलत नहीं है कि हम नाहल ज़ई को एक मासूम कातिल साबित कर सकें। हम ये फांसी नहीं रोक सकते। मिस्टर वहाज की बात समझते मिस्टर मलिक उनकी तरफ मतवजे होते फिक्रमंदी के सबब इस्तफसार करने लगे थे। मिस्टर मलिक, हमारे पास हमेशा प्लान बी मौजूद होता है और यह वक्त प्लान बी पर अमल करने का है। हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर जाएंगे। जैसे को तैसे वाला जवाब देने का वक्त आन पहुंचा है। इंशाल्लाह आज रात हम अपने प्लान पर अमल करेंगे। मिस्टर मलिक की बात सुनकर मिस्टर हाशिम खानजादा जुमानी अल्फाज में उन्हें बहुत कुछ बावर करवाते प्लान डिस्कस करने लगे थे। वहां बैठे तमाम अफराद खामोशी से उस वजीह मर्द का प्लान सुनने लगे। कराची एयरपोर्ट, खान मेंशन, शाम 7 बजे।
شام 7 بجے کا وقت تھا۔ سورج اپنی روشنی سمیٹتا مغرب کی جانب غروب ہو چکا تھا۔ چرند پرند اپنے گھونسلوں کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تاریکی چھانے لگی تھی۔ آسمان پر تارے نظر آنے لگے تھے۔ چند لمحوں پہلے اس چٹیل میدان کے وسط میں ایک جہاز لینڈ ہوا تھا۔ جہاز کا دروازہ کھل چکا تھا۔ بلیک سوٹ بوٹ میں ملبوس انگنت گارڈز جہاز کے اندر موجود ہستی کے باہر نکلنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ تمام گارڈز دائیں بائیں منتشر ہو چکے تھے۔ دائیں طرف سب سے آگے کھڑے گارڈ کے ہاتھ میں سفید پھولوں کا گلدستہ دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد بلیک برینڈڈ بوٹ جہاز کے خارجی دروازے کی طرف دکھائی دینے لگے۔ سیاہ پینٹ کوٹ کے ساتھ سیاہی شرٹ میں ملبوس بالوں کو اپنی چوڑی پیشانی پر لاپرواہی سے چھوڑے۔ دائیں ہاتھ کی چوڑی مضبوط کلائی میں سیاہ قیمتی گھڑی پہنے، آنکھوں پر کالے چشمے کا پہرا بٹھائے، وہ مصر کا شہزادہ اپنے قیمتی بوٹوں کی دھمک چھوڑتا جہاز کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ ویلکم ٹو پاکستان سر۔ اس کی سیڑھیاں اترتے ہی گارڈ نے جلدی سے گلدستہ اسے تھماتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ گارڈ سے گلدستہ تھام کر وہ اپنے سیکرٹری کو تھماتا سر کی جنبش سے جواب دیتا سامنے کھڑی اپنی کالی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جہاں ایک گارڈ گاڑی کا دروازہ کھولے اس کا ہی منتظر تھا۔ چابی؟ گاڑی کے قریب پہنچ کر وہ یک لفظی کلام کرتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتا، گاڑی کے اندر شان سے براجمان ہوا۔ گارڈ اس کے حکم کی تکمیل کرتا، چابی اسے تھما کر پیچھے ہوا تھا۔ گارڈ سے چابی لے کر وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے اگنیشن میں چابی گھما کر گاڑی سٹارٹ کرتا فل سپیڈ میں آگے بڑھا گیا تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے گارڈز کی انگنت گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک شاندار کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ ویلکم ٹو پاکستان ڈاکٹر ہیراج خانزادہ۔ اس مغرور شہزادے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سربراہی کرسی پر براجمان ہاشم خانزادہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوتے محبت سے اپنے لخت جگر کو دیکھتے ہوئے خوش آمدید کہنے لگے۔ تھینکس مسٹر ہاشم خانزادہ۔ اپنے باپ کے اس خوبصورت ویلکم پر وہ اپنی باریک انابی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے، اپنی آنکھوں سے چشمے کا پہرا ہٹاتا ان کی طرف بڑھتا، ان کے سینے سے لگا۔ اتنے وقت کے بعد اپنے وجاہت کے شاہکار بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر ہاشم خانزادہ محبت سے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ماتھے پر بوسہ دے گئے۔ ویلکم جونیئر۔ اپنے باپ سے ملنے کے بعد وہ دائیں طرف کی پہلی کرسی کے ساتھ کھڑے اپنے بڑے بھائی کی طرف متوجہ ہوتا ان سے بغلگیر ہوا۔ تھینکس پروسیکیوٹر حابس خانزادہ۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے وہ حابس خانزادہ کے برابر میں شان سے کرسی پر براجمان لاپرواہ شخص کی طرف بڑھا۔ اس کو اس کی طرف بڑھتا دیکھ کر حابس خانزادہ اور ہاشم خانزادہ نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی تھی۔ کیا ASP حریش خانزادہ اپنے 2 منٹ چھوٹے بھائی کا ویلکم نہیں کرے گا؟ وہ مغرور شہزادہ کرسی کی پشت پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں بازو سختی سے اس لاپرواہ شخص کے گلے میں باندھتا جھک کر دھیمی آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ سرگوشی اتنی بلند تھی کہ وہاں موجود ہاشم خانزادہ اور حابس خانزادہ نے صاف اس کی آواز سنی تھی۔ چھوڑ مجھے ڈیش انسان، مجھے سانس نہیں آ رہا، 2 منٹ میں تھانے میں بند کروا دوں گا تجھے۔ گردن پر ہوتی سخت گرفت کے باعث وہ لاپرواہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں پر رکھتا خود کی گردن آزاد کروانے کی کوشش کرتا دھمکی دینے لگا۔ ڈرامے باز ASP، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ آپ سے 2 منٹ چھوٹا آپ کا یہ ڈیش بھائی ایک ڈاکٹر ہے۔ تمہارا دل، گردہ یا جگر نکال کر بیچتے ہوئے مجھے لمحہ نہیں لگے گا۔ اس لیے اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو۔ اپنے بھائی کی ڈرامے بازی پر وہ مشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر کے اسے دھمکاتا اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا کر اس کے کندھوں سے نہ نظر آنے والی دھول جھاڑنے لگا۔ چلو بس بہت مستیاں ہو گئی ہیں، اب ہمیں وہ اہم بات ڈسکس کر لینی چاہیے جس کے لیے ہمیں ارجنٹ ہیراج کو پاکستان بلانا پڑا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور کام زیادہ ہے، اس لیے مجھے سب سنجیدہ نظر آئیں۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر ہاشم خانزادہ سنجیدگی سے انہیں تنبیہ کرتے اپنی نشست پر براجمان ہوئے۔ ان کے بیٹھتے ہی وہ تینوں بھی سنجیدگی سے ان کے حکم کی تکمیل کرتے اپنی اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کون سی آفت آ گئی تھی جس کے باعث آپ کو مجھے عجلت میں پاکستان بلانا پڑا۔ اگر آپ مجھے تھوڑی مہلت دیتے تو میں فلائٹ سے آ جاتا، لیکن وقت کی قلت کے باعث مجھے مجبوراً پرائیویٹ جیٹ سے آنا پڑا۔ ہاشم خانزادہ کے بائیں طرف رکھی پہلی کرسی پر براجمان ہوتا وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ ہم انسانوں کے لیے ہی کماتے ہیں، جب ہماری کمائی انسانوں کی ہی کام نہ آئے تو فائدہ ایسے کمائی کا؟ کفن میں تو جیب ویسے بھی نہیں ہوتی۔ آج میں نے تمہیں یہاں انسانیت کو بچانے کے لیے بلایا ہے، مجھے امید ہے تم اپنے باپ کو انکار نہیں کرو گے۔ ہیراج کے پوچھنے پر ہاشم خانزادہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے تمہید باندھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جو شوق اپنے سپوت کو دینے والے ہیں اس پر اس کا رد عمل کیا ہونا ہے۔ بابا گانے کاٹ کر مدعے پر آئیں، آپ کے گانے مجھے بور کر رہے ہیں۔ اپنے باپ کی باتیں سنتا وہ بیزارگی سے کہتا مقابل کو خود کو گھوڑنے پر مجبور کر گیا۔ اپنے لاڈلے، نکمے اور انتہا کے بگڑے ہوئے بھائی کے بیزاری والے تاثرات دیکھ کر وہ دونوں سے ملنے والے شوق کا سوچتے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج رات آپ کا نکاح ہے؟
اور صبح 8 بجے آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان سے چلے جانا ہے۔ ہاشم صاحب کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھتے اپنی لاڈلی نکمی اور بگڑی ہوئی اولاد کے سر پر ساتوں آسمان ایک ساتھ گرا گئے۔ کیا؟ اپنے باپ کی گوہر افشانیاں سنتا وہ اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہوتا چلا گیا۔ اپنے باپ کی بات سے اسے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اس کی حرکت پر ان تینوں باپ بیٹوں کا کہا اس شاندار کمرے میں گونجا۔ میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر ہراش خانزادہ نکمے ہونے کے ساتھ بہرے بھی ہو چکے ہیں۔ ہاشم خانزادہ جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اپنے لاڈلے بیٹے کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہنے لگے۔ وہ جانتے تھے اس الٹی کھوپڑی والے شخص کو راضی کرنا آسان نہیں تھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ اپنے باپ کی بات سنتا وہ دوبارہ سے اپنی نشست سنبھالتا، اپنی ہری کانچ جیسی آنکھوں سے اپنے باپ کو گھورتا، آئیبرو اچکاتا جیسے اسے چیلنج کرنے لگا۔ کیونکہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یاد رکھو میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ اسے نہ مانتا دیکھ کر ہاشم خانزادہ جیسے اسے بہت کچھ پاور کروانے لگے۔ یار یہ زیادتی ہے بابا۔ اپنے باپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا دیکھ کر اس نے دہائی دی۔ ان دونوں باپ بیٹے کی جنگ میں وہ دونوں بھائی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ بی سیریس ہراش، 15 منٹ بعد مجھے تم تینوں کھانے کی میز پر ملو۔ اس مغرور شخص کو نیم رضامند ہوتا دیکھ کر ہاشم خانزادہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوتے سختی سے تینوں کو حکم دیتے کمرے سے چلے گئے۔ ویسے ہے کون وہ معصوم جسے میرے ساتھ باندھا جا رہا ہے؟ ہاشم خانزادہ کے جانے کے بعد وہ اپنے دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہوتا تجسس کے باعث پوچھنے لگا۔ پہلے مجھے یہ فکر ہوتی تھی کہ کیا ہوگا اس معصوم کا جو تیرے نصیب میں لکھی ہوگی، لیکن اب مجھے اپنے بھائی کی فکر ہو رہی ہے کہ اب اللہ ہی بھلا کرے گا میرے بھائی کا، کیونکہ تیرے نصیب میں ناہل زئی نامی آفت لکھی جا چکی ہے۔ مقابل کے پوچھنے پر ہریش بمشکل اپنے ابلتے کہے کا گلا کھونڈ کر ڈرامائی انداز میں کہتا اسے شدید جھٹکا دے گیا۔ کیا؟ وہ سرپھری لڑکی، ایک معصوم قاتل؟ وہ ایک دفعہ پھر اپنی جگہ سے اچھلتا صدمے سے چور لہجے میں کہتا جیسے اپنے شک کی تصدیق کر چاہتا تھا۔ جی وہی ناہل زئی جس کی خواہش پر اسے کل صبح پھانسی ہونے والی ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے سارے کالے کرتوتوں کی سزا دنیا میں ہی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے میری بات مان اور ساری رات نوافل ادا کر کے اپنے اچھے نصیب کی دعائیں مانگ، ورنہ عنقریب مجھے تیرا مستقبل پاگل خانے میں نظر آ رہا ہے۔ حابس خانزادہ اپنی نشست چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ کر اس کے صدمے سے ساکت وجود کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے شک کی تصدیق کرنے کے ساتھ اسے خوفناک تسلی دے کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ کر ہریش کے ہمراہ خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ صدمے سے گنگ دوبارہ سے کرسی پر ڈھہ گیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ پاکستان اسے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے بلایا گیا ہے تو وہ کبھی نہ آتا۔ اپنے بڑے بھائی کے خوفناک تسلی یاد کر کے وہ جھرجھری رہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کراچی، رات 11 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو اندھیرا ہونے لگا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں اس وقت بھی گہما گہمی کا عالم تھا۔ اندھیروں کو چیرتی ہوئی مصنوعی بتیاں جلتی ہر سو روشنی پھیلانے کا سبب بنی ہوئی تھیں۔ وہ جیل میں رکھے تخت پر بالکل سیدھی کسی مردے کی مانند دراز تھی۔ ابائے نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی ابائے سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ نقاب سے جھانکتی خوبصورت آنکھیں اس وقت جیل کی چھت پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں چاروں اطراف میں لمبے لمبے جالے لٹک رہے تھے۔ اسے اس سیل میں اکیلا ہی رکھا گیا تھا کیونکہ تہجد کے وقت ہی اسے سینٹرل جیل شفٹ کر دیا جانا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ اپنی ساری زندگی اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی مانند گھومنے لگی تھی۔ اپنوں کی محبت اور یادیں اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اسے اپنے کیے گئے قتل پر کوئی ملال نہ تھا۔ اسے افسوس اس بات کا تھا کہ پاکستان وہ ملک جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، جس کی بنیاد قرآن اور شریعت ہے، لیکن آج اس ملک میں ہر غلط کام صحیح اور صحیح کام غلط ہو چکا ہے۔ اگر قانون انصاف کرتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ اگر آج قانون انصاف کرتا تو شاید اسے بطور انعام ایک ریپسٹ کے قتل پر خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ لیکن ساری بات یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر انصاف ہوتا تو۔ اپنے گھر والوں کی تکلیف محسوس کرتی وہ اپنے اشک بہنے سے روک نہ سکی تھی۔ نہ جانے کتنا ہی وقت اسے روتے ہوئے گزر چکا تھا۔ کچھ وقت قبل ہی وہ نماز پڑھنے کے ارادے سے وضو کر چکی تھی، لیکن جسم میں ہوتی لرزش کے باعث لیٹ گئی۔ آج وہ جیل میں اس تختے پر لیٹی تھی۔ کل اسے غسل کے تختے پر لٹایا جانا تھا۔ آج وہ اس اندھیری کال کوٹھڑی میں بند تھی، کل اسے اندھیری قبر میں بند ہو جانا تھا۔ آج یہاں اس کا اپنے گھر والوں سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا، کل قبر میں اس فانی دنیا سے اس کا رابطہ ٹوٹ جانا تھا۔ آج اس وقت وہ خود اپنا محاسبہ کرنے میں مصروف تھی، کل قبر میں فرشتوں نے اس کا امتحان لینا تھا۔ انہی سب سوچوں کو سوچتی وہ ایک دم سے عجلت میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بے شک موت سے ہر شخص خوفزدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں خود اپنے اعمال پر یقین نہیں ہوتا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا ہمارا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہدایت عطا کرے جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو۔ اس کا سانس بری طرح پھولنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے، جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا، آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگیں، آواز جسے گلے میں دب کر رہ گئی، دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا آخری وقت آج ہی آ چکا ہے۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی نیچے زمین پر گری تھی۔ اس کے گرنے کی آواز پر باہر کھڑا حوالدار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جلدی سے سر حریش خانزادہ کو بلاؤ، یہ لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے۔ حوالدار پاس سے گزرتی لیڈی کانسٹیبل سے کہتا اجلت میں جیل کا دروازہ کھولنے لگا۔ چند ساتوں بعد ہی وہ وجیح شخص اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک چھوڑتا اجلت میں حوالدار کے قریب پہنچا تھا۔ اندر زمین پر اوندھے منہ گرے وجود کو دیکھتا وہ دو لیڈی کانسٹیبل کو اندر آنے کا اشارہ کرتا فوراً سے اندر داخل ہوا تھا۔ حامد، جلدی سے پولیس اسٹیشن کے دوسرے دروازے پر کھڑے میرے ڈرائیور کو کہو کہ سر کہہ رہے ہیں گاڑی سٹارٹ کرے، ہم آ رہے ہیں، اور آپ دونوں انہیں اپنے سہارے سنبھالتے ہوئے میرے پیچھے آئیں۔ وہ حوالدار کے ساتھ ان دونوں کو ہدایت دیتا خود جیل سے باہر نکل گیا تھا۔ حامد پھرتی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتا باہر کی طرف دوڑا تھا۔ ایک افراتفری سے پورے تھانے میں مچ گئی تھی۔ وہ جیل سے نکل کر اپنا فون جیب سے نکال کر اب کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا، آپ اور ہراش جلدی سے تھانے کے پاس والے ہسپتال پہنچے۔ نہال بھابھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، اور ہاں، حافظ بھائی سے کہہ کر نکاح کا انتظام کروائیں۔ رات کے تیسرے پہر میں اپنی ٹیم کے ہمراہ بھابھی کو سینٹرل جیل شفٹ کرنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ یہ اچھا موقع ہے اپنے کام کو سر انجام دینے کا۔ باقی کی تفصیلات سے میں آپ کو بعد میں آگاہ کروں گا۔ ابھی جلد از جلد ہسپتال پہنچے۔ حریش اپنے والد کے سلام کا جواب سنے بغیر ہی دھیمی آواز میں انہیں مختصر تفصیل سے آگاہ کرتا فون بند کرتا پیچھے کی طرف مڑا، جہاں وہ دونوں لیڈی کانسٹیبل اس بے جان وجود کو اپنے سہارے سے کھڑا کرتے ہوئے جیل سے باہر لا چکی تھی۔ آپ انہیں لے کر میرے پیچھے آئیں۔ وہ ان دونوں کو ہدایت دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا پچھلے گیٹ کی طرف بڑھا۔ اپنی کار کے پاس پہنچ کر وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ دونوں لیڈی کانسٹیبل کی مدد سے حریش نے نہال کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ خود آگے کی سیٹ پر براجمان ہوا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی ہسپتال کے راستے پر دوڑا دی۔ ہسپتال، کراچی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ ہسپتال میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ وقفے وقفے سے کسی فرد کے چلنے کے باعث اس کے قدموں سے دھمک پیدا ہوتی، خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بائیں طرف راہداری میں مڑ کر سامنے ہی ICU تھا، جس کی بتی اس وقت لال دکھائی دے رہی تھی۔ راہداری کی بائیں طرف استادہ میز پر ہاشم خانزادہ مسٹر مصطفیٰ زئی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے انہیں تسلی دے رہے تھے، جن کی انگارے کی مانند سرخوتی آنکھیں ان کے ضبط کی گواہ تھیں۔ دائیں طرف استادہ میز پر حافظ خانزادہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ مولوی صاحب کے ہمراہ براجمان تھے، سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بالوں کو بائیں طرف سیٹ کیے وہ سنجیدہ سا ICU کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اندر اس کی ہونے والی بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دفتن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ICU کا دروازہ کھلا اور ایک سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر اجلت میں باہر نکلا تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی مصطفیٰ صاحب اس کی طرف بڑھتے بے چینی اور بے قراری کے سبب استفسار کرنے لگے۔ باقی سب کی بھی سوالیہ نظریں ڈاکٹر پر ٹکی تھیں۔ دیکھیں، مریض نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، جس کے باعث ان کا BP اور شوگر لیول بہت گر گیا ہے۔ دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ آپ لوگ دعا کریں کہ ان کا BP اور شوگر لیول کنٹرول ہو جائے۔ فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر تفصیل سے انہیں نہال کی حالت سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں مریضہ کو خود دیکھوں گا۔ آئی ایم اے ڈاکٹر فرام امریکہ، ڈاکٹر ہراش ہاشم خانزادہ۔ ابھی کوئی کچھ کہتا، اس سے قبل ہی وہ مغرور شہزادہ اپنا حکم صادر کرتا اپنا کارڈ ڈاکٹر کے آگے کر گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ڈاکٹر کے ہمراہ سبز رنگ کا کوٹ، ہاتھوں میں دستانے اور سر پر ٹوپی پہنے ICU میں داخل ہوا تھا۔ ہراش نے ICU میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود دو نرسوں کو اشارے سے وہاں سے چلتا کیا۔ اب ICU میں وہ اور ڈاکٹر ہی موجود تھے۔ ان دونوں کے علاوہ تیسرا وجود نہال کا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں مشین کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہراش نے پیشنٹ بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر ایک تائرانہ زیرک نظر اس نازک وجود پر ڈالی۔ ناک میں آکسیجن کی نالی لگی ہوئی تھی، دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، جبکہ بائیں ہاتھ کی انگلی میں دھڑکن معلوم کرنے کا آلہ لگا ہوا تھا۔ ہراش نے سب سے پہلے اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں اس کی چوڑی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی، جو کافی مدھم چل رہی تھی۔ پھر اس نے نہال کی خوبصورت آنکھیں باری باری کھول کر چیک کی تھی۔ ہراش نے ایک نظر مشین پر ڈالی، جہاں اس کی دھڑکن بڑھتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ نہال کی طبیعت میں سدھار معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس کا چہرہ زردی کی مانند پیلا پڑ رہا تھا۔ ہراش نے ایک دفعہ پھر اس کے خوبصورت ہاتھ کے انگشت شہادت کو اپنی دو انگلیوں میں تھام کر اس کی انگلی کا ناخن وسط سے زور سے دبایا تھا۔ خون کا راستہ رکنے کے باعث ناخن پیلا پڑنے لگا تھا۔ ہراش نے اس کی خراب طبیعت کا جائزہ لینے کے بعد ایک انجیکشن تیار کیا۔ برائے مہربانی یا تو آپ باہر چلے جائیں یا پیشنٹ کی طرف سے پیٹھ موڑ لیں۔ وہ انجیکشن تیار کرنے کے بعد اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کرتے ڈاکٹر کو مخاطب کرتا حکم صادر کر گیا۔ اس کے الفاظ عاجزانہ جبکہ انداز حاکمانہ تھا۔ ڈاکٹر کی اس ہدایت پر عمل کرتا خاموشی سے پیٹھ موڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر جانتا تھا وہ مریض کے ساتھ ہے، مریض کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تب بھی وہ مطمئن ہوتا اس کی ہدایت پر عمل کر گیا تھا۔
ڈاکٹر کے پیٹھ موڑتے ہی ہراش نے نہال کے برقے کی آستین اوپر کر کے اس کے نازک بازو میں انجیکشن لگایا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور انجیکشن تیار کر کے نہال کے جسم میں قطرہ قطرہ اترتی ڈرپ میں لگایا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر، آپ کی مریضہ اگلے 5 منٹ میں ہوش میں آنے والی ہے۔ ہراش سامنے مشین پر آہستہ آہستہ نارمل ہوتی اس کی دھڑکنوں کو دیکھتا ڈاکٹر سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر حیرت کے باعث ایک جھٹکے سے پلٹا تھا۔ یہ آپ نے کیسے کیا؟ مشین پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر حواس باختہ سا حیرانی کے باعث استفسار کرنے لگا۔ ڈاکٹرز کو پیشنٹ کی آخری سانس تک امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ناؤ گیٹ آؤٹ، اور ڈاکٹر کو گھورتا ہوا درشتگی سے کہتا اسے باہر کا راستہ دکھا گیا۔ اپنی اتنی توہین پر ڈاکٹر آگ بگولا ہوتا ICU سے چلا گیا۔ سب جانتے تھے کہ ہاشم خان زادہ اور ان کے تینوں سپوت کیا بلا ہیں، اس لیے کوئی بھی ان سے پنگا لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ہراش اپنے سیدھے ہاتھ کے انگشت شہادت اور انگوٹھے کی مدد سے نہال کی دونوں طرف سے کنپٹی کی رگیں سختی سے دباتا زیر لب کچھ پڑھنے لگا تھا۔ چند ساعتوں بعد وہ اس پر دم کر کے اسے 2 قدم دور ہوا تھا۔ اس کے دور ہوتے ہی نہال کی پلکوں میں ہلچل محسوس ہونے لگی۔ نہال کو ہوش میں آتا دیکھ کر وہ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے سب کو خبر دینے ICU کے دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ نہال کو ہوش آ گیا، لیکن فی الحال ابھی ICU میں رکھا جائے گا، لیکن انکل آپ مل سکتے ہیں۔ اسے اچھے سے تسلی دے کر اس کی ٹینشن دور کریں تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ ویسے میں نے اتنا کمزور سمجھا نہیں تھا آپ کی بیٹی کو۔ جو لڑکی بھرے کوٹ میں اپنے عمل کا اعتراف کر سکتی ہے وہ اس حال میں پہنچ جائے گی، مجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا۔ خیر کوئی بات نہیں، پہلے آپ اپنی بیٹی سے مل کر اسے تمام باتوں سے آگاہ کریں، تب تک ہریش بھی تھانے سے آ جائے گا، اس کے بعد باقی کی کارروائی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہراش ICU سے نکل کر کسی کے بھی پوچھنے سے قبل انہیں تفصیل سے نہال کی طبیعت سے آگاہ کرتا باقی کا پلان ترتیب دینے لگا۔ ٹھیک ہے، میں مل کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب اس کی ہدایت پر سخت اثر بات میں ہراتے ICU میں گم ہوئے تھے۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کسی مردانہ ہاتھوں کی انگلیوں کو سخت گرفت اپنی کنپٹی پر محسوس کر رہی تھی، لیکن ذہن اور جسم مفلوج معلوم ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ تاریکی چھٹتی گئی تو ذہن بیدار ہونے لگا۔ نہال نے بمشکل سر میں اٹھتی درد کی لہروں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی پلکوں کی جھالر اٹھائی تو اس کی نگاہ سب سے پہلے کمرے کے وسط میں لٹکتے سفید بلب سے ٹکرائی تھی۔ نہال نے چبھن کے باعث اجلت میں ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں بند کی۔ اب کی بار وہ اپنی مکمل آنکھیں کھول کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ سفید کمرہ، سنگل پیشنٹ بیڈ پر لیٹا اس کا نازک وجود، ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی تو دوسرے ہاتھ میں دھڑک معلوم کرنے کا آلہ تھا۔ بائیں طرف مشین رکھی تھی جس پر اس کے نارمل ہوتی دھڑکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ اپنا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مصطفیٰ صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا! ان پر نظر پڑتے ہی وہ تڑپ کر انہیں پکارتی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں اپنے پاس بلاتی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مصطفیٰ صاحب اپنے جگر گوشے کی پکار پر تڑپ کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کے نازک وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ گئے۔ میرا بچہ! بابا آ گئے۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بابا سب سنبھالیں گے۔ ابھی آپ کا نکاح ہے اور نکاح کے فوراً بعد ہی آپ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہو۔ کچھ دن میں بھی آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ کافی دیر بعد مصطفیٰ صاحب اسے خود سے الگ کر کے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے سمجھانے لگے۔ لیکن بابا! اپنے باپ کی بات سنتی وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ اتنی جلدی شادی کا تو اس نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن زندگی اسے کیا رنگ دکھانے والی تھی یہ جاننے سے وہ قاصر تھی۔ نہال بچے، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے اور آپ کے بابا آپ کی جان پر کوئی آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ میری اکلوتی بیٹی ہو، میری جان۔ آپ کی مما کی وفات کے بعد آپ ہی میرے جینے کا سہارا ہو۔ میں اپنا آخری سہارا نہیں کھونا چاہتا۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کے اور میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تسلی رہے گی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں کبھی بھی اس کے پاس جا کر اس سے مل سکتا ہوں۔ آپ اسے میری التجا سمجھو یا میرا حکم، آپ کو میری بات کا مان رکھنا ہوگا۔ میں آپ کو ایسے ہی کسی کے حوالے نہیں کر رہا۔ میرے بہت اچھے دوست کا ذہین، سعادت مند اور بااخلاق بچہ ہے، امریکہ کا ایک قابل ڈاکٹر ہے، میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ مصطفیٰ صاحب اسے آگاہ کرتے ہراش کی خوبیاں بتانے لگے۔ اگر میرے بابا اس فیصلے سے خوش ہیں تو مجھے بھی اپنے بابا کے فیصلے پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے حق میں میرے والد سے زیادہ بہتر میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ آپ بس حکم کیا کریں۔ باپ اپنی بیٹیوں سے التجائیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ نہال ان کے دونوں ہاتھوں پر محبت اور عقیدت کے سبب بوسہ دیتی، آنکھوں میں آنسو لیے ان کے حکم پر سر تسلیم خم کرتی انہیں مان بخش گئی۔ اللہ پاک میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے ہمسفر کے سنگ صحت اور ایمان والی لمبی اور بہترین زندگی عطا کرے۔ مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر، مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہادر اور فرما بردار بیٹی کا باپ ہوں۔ مصطفیٰ صاحب فرتے جذبات سے ایک دفعہ پھر اس کا ماتھا چومتے اسے خود سے لگا گئے۔ پھر کچھ وقت بعد ہی اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈرپ ابھی بھی اس کے ہاتھ پر لگی ہوئی تھی، جبکہ دھڑکن معلوم کرنے والی چٹکی اس کی انگلی سے ہٹا دی گئی تھی۔
اب کمرے کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ بائیں طرف دیوار کے ساتھ پیشنٹ بیڈ ایستادہ تھا، جس پر اس وقت عبائے اور نقاب میں ملبوس نہال تکیوں سے ٹیک لگائے آرام دہ ہو کر بیٹھی تھی۔ دائیں جانب دیوار کے ساتھ 3 سیٹر صوفے پر مولوی صاحب، حراش اور ہاشم خانزادہ بیٹھے تھے۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ 2 سیٹر صوفے پر حریش اور حابس خانزادہ بیٹھے تھے، جبکہ مصطفیٰ صاحب نہال کے ساتھ بیڈ پر براجمان تھے۔ نہال مصطفیٰ زئی ولد مصطفیٰ سلطان زئی، آپ کا نکاح حراش ہاشم خانزادہ ولد ہاشم خانزادہ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر نہال نے جھکی نظروں سے 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس کی آنکھیں اپنے بابا سے دوری کا سوچتی اشکبار ہوئی تھیں، لیکن یہ دوری دائمی نہیں وقتی تھی۔ یہ سوچ اس کے دل کو اطمینان بخش گئی تھی۔ نہال ایک نظر بھی اس وجیح شخص پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا دل مقابل کی طرف سے پرسکون تھا، کیونکہ مقابل کو اس کے باپ نے اس کے لیے چنا تھا۔ حراش ہاشم خانزادہ ولد ہاشم خانزادہ، آپ کا نکاح نہال زئی مصطفیٰ زئی ولد مصطفیٰ سلطان زئی بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہال کے دستخط کرنے کے بعد مولوی صاحب اب اس وجیح شخص سے استفسار کر رہے تھے جو کہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے کسی بھی تاثر کا پتہ لگانا ناممکن تھا۔ قبول ہے۔ حراش 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر اس انجانے وجود کو اپنی حضوریت میں لے گیا۔ دعا کے بعد وہ سب سے مبارکباد وصول کرنے لگا۔ ہمیں واپس تھانے جانا ہوگا، کچھ دیر تک میڈیا پولیس اسٹیشن پہنچ جائے گی۔ نہال بھابھی کو اپنا آخری بیان دینا ہوگا، اس کے بعد ہم میڈیا کے سامنے ہی بھابھی کو لے کر سینٹرل جیل کی طرف روانہ ہوں گے۔ حریش نے سب کو دوبارہ سے یاد دہانی کروائی، جس پر سب سر اس بات میں ہلا گئے۔ کچھ دیر بعد سب اپنے اپنے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ رات کا تیسرا پہر تھا، ہر شے کو سیاہی نے ڈھانپا ہوا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی وہ جس خاموشی سے ہسپتال لے جائی گئی تھی، ابین اسی جگہ دراز تھی۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ اسے میڈیا کو اپنا آخری بیان دینا ہے۔ نعمان چودھری کا یہ کھیل تھا کہ اس کے بیٹے کے مجرم کو ہر کوئی نشانی عبرت بنتا دیکھے، جس کے باعث وہ اس کا انجام پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ نہال، میڈیا آ چکی ہے، آپ باہر آئیں۔ حریش جیل کے باہر کھڑا اس سے مخاطب ہوا۔ نہال اس کی ہدایت پر سر اس بات میں ہلاتی جیل سے باہر نکلی تھی۔ ذہنی تناؤ، کمزوری اور نقاہت کے باعث اس کی ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آپ کو محتاط الفاظ کا چناؤ کرنا ہے نہال، آپ پوری سیکیورٹی میں ہوں گی۔ ممکن ہے ہجوم میں کوئی آپ کی جان لینا چاہے، لیکن ہم آپ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ آپ نے بھی جو کرنا رہنا ہے، اپنی سماعت اور بصارت کھلی رکھنی ہے۔ حریش دھیمے قدموں سے چلتے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے باہر آئے تھے۔ باہر آتے ہی میڈیا نے دھڑا دھڑ اس کی تصاویر لینا شروع کر دی۔ سیاہ رات میں کیمروں وغیرہ کی روشنی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے کافی ہو رہی تھی۔ ایک ہجوم سا تھا جسے اہلکاروں نے سنبھالا ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، آپ اپنے آخری بیان میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک صحافی نے مائک اس کے سامنے کرتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج اپنے آخری بیان میں مختصر الفاظ میں بہت گہرا سبق لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی۔ بہادر ماں باپ کے گھر ہی نڈر اور بے باک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بہادر بنے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہماری آنے والی نسلیں بزدل نہیں بہادر پیدا ہوں گے، کیونکہ ان کے والدین ظلم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی جان دیں گے۔ آواز اٹھائیں تاکہ آپ کی دھاڑ کے ڈر سے کوئی آپ کے گھر کی عورت کو رسوا نہ کر سکے۔ اپنے حق کی آواز سے اتنا شور پیدا کریں کہ کوئی آپ کے گھر کے مرد کو دن دہاڑے اغوا نہ کر سکے۔ اپنے پنجے اس قدر تیز کریں کہ ظالم کا منہ نوچ سکیں۔ ظلم وہیں بڑھتا ہے جہاں مظلوم خاموش ہو جائے۔ ظلم کے خلاف بغاوت کرنے سے بہت تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور ہمیں کرنی پڑیں گی تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ظلم سے بچ سکیں۔ بہادر بنیں تاکہ کوئی درندہ حیوان آپ کی عصمت کو نقصان نہ پہنچائے۔ جو آپ پر ظلم کرے اسے سر عام قتل کر ڈالیں تاکہ آئندہ ویسے جرت نہ کر سکے۔ جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم اپنا انصاف خود کریں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اپنی آواز خود بنیں، اپنا بچاؤ خود کریں، اپنی زندگی خود گزاریں۔ اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہم آزاد تھے، آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے۔ ہم صرف اپنے اللہ کے آگے سر جھکائیں گے۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ہم ظلم کے خلاف بغاوت کریں گے۔ آج میں، کل کوئی اور، تو پرسوں کوئی اور۔ ہر روز ظلم کے خلاف کوئی نہ کوئی بغاوت کرتا رہے گا۔ ہم جب تک ظلم کے خلاف بغاوت کریں گے تب تک ظلم اور باطل مٹ نہیں جاتا۔ ظالم ہم سے ہماری آواز نہیں چھین سکتے۔ ہماری حق کی آواز ہمیشہ بلند رہے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نڈر اور بے باک شیرنی جوش و جذبے سے تقریر کرتی مائک میں نعرہ لگاتی سب کو اپنا ساتھ دینے پر مجبور کر گئی۔ پولیس کی گاڑیاں سامنے ہی تیار کھڑی تھیں۔ اہلکار میڈیا کو پیچھے کرنے لگے۔ ایک لیڈی کانسٹیبل نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے ہتھ کڑی میں قید کیے اور 2 لیڈی کانسٹیبل اسے پکڑ کر لے جاتی گاڑی میں ڈالنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی پولیس کی 2 گاڑیاں دھول اڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔
گاڑی کو سڑک پر دوڑتے ہوئے تقریباً گھنٹہ ہونے والا تھا۔ آگے والی گاڑی میں ڈرائیور، حریش اور 4 اسلحے سے لیس نوجوان موجود تھے۔ پیچھے موبائل میں ڈرائیور کے ساتھ ایک نوجوان براجمان تھا۔ پیچھے نہال کے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبل کے بیچ میں نہال بیٹھی تھی۔ وہ ابھی عبائے اور نقاب میں ملبوس تھی۔ عبایا گردآلود ہو چکا تھا۔ موت کے خوف کے باعث دل کی دھڑکنیں تیز معلوم ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں بے جان ہو رہے تھے۔ مسلسل قرآنی آیات کا ورد اس کی زبان پر زور و شور سے جاری و ساری تھا۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ دھوئیں کے مرغولوں کے باعث سب کھانسنے لگے۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ نقاب کے باعث نہال پر دھوئیں کا اثر کم ہو رہا تھا۔ نہال کھانستے کھانستے گاڑی سے باہر نکلتی مختلف سمت بھاگی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہتھکڑی سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ بندے ہاتھوں سے بھاگتی جا رہی تھی۔ دفتن گولی چلنے کی آواز فضا میں گونجتی سنائی تھی۔ نہال اپنے برقعے میں لڑکھڑاتی اوندھے منہ زمین پر گری، آنسو اشکوں سے رواں تھے۔ وہ پھر سے اٹھنے کی کوشش کرتی خود کو گھسیٹتی ہوئی درخت کی اوٹ میں ہوئی۔ گھٹنوں پر لگی چوٹ کے باعث اس سے اب اٹھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ زاروں کی تاروتی ہوئی اللہ کو پکارتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ بھاگتی، اس سے قبل ہی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی دھول اڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا تو منظر صاف ہونے لگا۔ سب دونوں گاڑیوں سے دور کھڑے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ابھی بھی کھانسنے میں مصروف تھے۔ دفتن ایک روح کو لرزا دینے والی آواز فضا میں گونجتی موبائل کے پرخچے اڑا گئی۔ پوری گاڑی کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ کھڑی حریش کی گاڑی بھی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ نظر آتش ہوئی تھی۔ سب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے تھے۔ ایک دفعہ پھر سے ہر سو دھواں پھیل چکا تھا، ساتھ ہی آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھونے لگیں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ حریش پر مشکل کھانستے ہوئے نہال کی بابت لیڈی کانسٹیبل سے استفسار کرنے لگا۔ سر، وہ گاڑی میں ہی تھی، ایک لیڈی کانسٹیبل نے کانپتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ شٹ، پاگل ہو کیا آپ لوگ؟ اب ہم کیا جواب دیں گے آگے؟ اسے سورج طلوع ہونے سے قبل پھانسی ہونی تھی۔ حریش پر مشکل اپنے اشتعال پر ضبط کرتا دھاڑا تھا۔ آگ اپنا جوش دکھاتی مان پڑنے لگی تھی۔ جنگل ہونے کے باعث دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر، یہاں ہماری جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، ہم اس کو کیسے بچاتے؟ ویسے بھی اسے پھانسی ہونی تھی، ہم کہہ دیں گے کہ مجرم حادثے کی نظر ہو گئی اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، ایک لیڈی کانسٹیبل نے صفائی دی تھی۔ سر، ممکن ہے اس سازش کے پیچھے نعمان چودھری کا ہاتھ ہو، اس نے خود ہی مجرم سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لیا ہو۔ میڈیا کو بھی تو نعمان چودھری نے ہی بھیجا تھا، ایک نوجوان نے اس کی توجہ نعمان چودھری کی طرف کروائی۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میں پولیس اسٹیشن فون کر کے گاڑی منگواتا ہوں، باقی اس کیس کو بعد میں دیکھیں گے۔ حریش نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا تو سب سر اس بات میں ہلانے لگے۔ سر، بعد میں بھی کچھ نہیں ہوگا، دیکھیے گا، یہ سب نعمان چودھری کا ہی کیا دھرا ہے، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں لڑ سکے گا، اس لیے یہ کیس یہیں ختم ہو جائے گا۔ ایک نوجوان نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اسے تلخ حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، خیر آج ہوئے سانحوں کو بھول کر اپنے گھر جا کر آرام کرنا، کل چھٹی کرنا، پرسوں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ حریش انہیں تسلی دیتا جیب سے فون نکال کر پولیس اسٹیشن فون کرنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد وہ بھی پولیس اسٹیشن سے آئی گاڑیوں میں سوار ہوتے پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے تیسرے پہر گھنے جنگل میں چھپی سیاہ کار میں اس وقت 3 افراد موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر حابس خانزادہ، پیسنجر سیٹ پر مصطفیٰ سلطان زئی اور پچھلے نشست پر حراش خانزادہ شان سے براجمان تھے۔ وہ لوگ حریش کی ہدایت پر 1 گھنٹہ قبل ہی اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ حریش نے انہیں اطلاع دے دی تھی کہ وہ پولیس اسٹیشن سے نکل چکے ہیں۔ اب وہ ان گاڑیوں کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ سب سامان موجود ہے نا؟ حابس نے شیشے سے پچھلی نشست پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے حراش سے استفسار کیا۔ مصطفیٰ سلطان خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ جی، آپ پریشان نہ ہوں، ہم انشاءاللہ اپنے مشن میں کامیاب لوٹیں گے۔ حراش انہیں تسلی دیتا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ سیاہ اندھیری رات کی تاریکی نے اس سیاہ گاڑی کو اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کر دی گئی تھی۔ گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ سب اپنے اپنے مقامات سنبھالیں۔ مصطفیٰ سلطان خاموش فضا میں دوڑتے ٹائروں کی آواز سنتے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے انہیں آگاہ کرنے لگے۔ حابس بھی ان کی ہدایت پر عمل کرتا گاڑی سے باہر نکلتا ڈگی کی طرف بڑھا جو کہ حراش پہلے ہی کھول چکا تھا۔ گاڑیوں کو قریب آتا دیکھ کر انہوں نے ڈگی میں سے گیس کے گولے نکال کر سڑک کی طرف پھینکے تھے۔ زمین سے ٹکراتے ہی ان گیندوں کے منہ کھل گئے تھے اور فضا میں ہر طرف دھواں پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں ان دونوں گاڑیوں کو دھوئیں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور چاروں ناچار گاڑیوں میں بیٹھے لوگ کھانستے ہوئے گاڑیوں سے باہر نکلے تھے۔ وہ تینوں بھی اپنے چہروں پر رومال سے نقاب چڑھا چکے تھے۔ دفتر اندھیرے میں حراش کو بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ چوکنا ہوا۔ انکل، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ یہ نسوانی وجود ہے، کیا یہ نہال ہو سکتی ہے؟ حابس نے قدموں کی آواز کو مختلف سمجھاتا دیکھ کر مصطفیٰ صاحب سے استفسار کیا۔ ہاں، یہ نہال کے قدموں کی آواز ہے، یہ نہال کے بوٹوں کی آواز ہے، میں انہیں پہچانتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب نے ان کے شک کی تصدیق کی۔ انکل، نہال مختلف سمت بھاگ رہی ہے، ہمیں گاڑی اسی سمت لے جانی ہوگی۔
حراش ان سے کہتا عجلت میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا تیزی سے گاڑی کا رخ موڑ کر مختلف سمت کر گیا۔ حابس اور مصطفیٰ صاحب بھی عجلت میں گاڑی میں بیٹھے تھے اور ان کے بیٹھتے ہی حراش اونچے نیچے راستوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ بنا ہیڈ لائٹس جلائے ان خطرناک راستوں پر گاڑی چلانا موت کے مترادف تھا، اور یہ موت کا کھیل وہ شوق سے کھیل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھاگتے قدموں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حراش چلتی ہوئی گاڑی کا سٹیئرنگ حابس کے حوالے کرتا گاڑی سے کود کر ایک درخت کی اوٹ سے اٹھ کر بھاگنے کی تیاری کرتی نہال کی طرف بڑھا، اور اس کے بھاگنے سے قبل ہی وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا، اسے گاڑی کی پچھلے نشست پر دھکیلتا۔ عجلت میں خود بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی حابس نے پوری رفتار سے گاڑی دوڑا دی تھی۔ نہال پچھلی نشست پر اوندھے منہ گری تھی۔ گاڑی کی نشست اس کے زخمی گھٹنے پر لگتی اسے بلبلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آہ اللہ! وہ تکلیف کے باعث تڑپ کر چیخی۔ حراش نے فوراً سے پیشتر اسے تھام کر صحیح سے بٹھایا۔ کیا ہوا؟ چوٹ لگی ہے کیا میری شہزادی کو؟ مصطفیٰ صاحب اس کے چیخنے پر تڑپ کر اس کی طرف مڑتے پریشانی کے باعث استفسار کرنے لگے۔ میرے گھٹنے زخمی ہیں، وہ سسکیوں کے درمیان کہتی زاروں کی تار رونے لگی تھی۔ نہ جانے کون سا غبار تھا جو آنسوؤں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ شاید موت کو قریب سے دیکھنے والے اس طرح ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ بس چپ ہو جاؤ، کچھ دیر میں ہی ہم اس شہر سے تو کیا اس ملک سے ہی چلے جائیں گے۔ حراش نے نقاب بھگوتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آخر تھی تو ایک نازک لڑکی ہی۔ نہال لب بھینچ کر سر اس بات میں ہلاتی اپنے آنسوؤں پر ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکے تھے، جہاں ذاتی جہاز کے پاس ہاشم خانزادہ اپنے گارڈز کے ہمراہ کھڑے ان کو ہی منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پہنچتے ہی گارڈز نے چاروں اطراف سے ان کی گاڑی کو گھیر لیا تھا۔ حافظ خانزادہ گاڑی کو بریک لگا کر ایک جھٹکے سے رکتا دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا۔ دوسری طرف سے مصطفیٰ صاحب گاڑی سے نکلے۔ پچھلے نشست کا دروازہ گارڈز نے کھولا تو حراش باہر نکلتا اندر کی طرف جھک کر نہال کو سہارا دیتا باہر نکالنے لگا۔ نہال حراش کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سہارے گاڑی سے باہر نکلی۔ مصطفیٰ صاحب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ جلدی کرو، ہمیں اپنے گھروں کو پہنچنا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ہاشم صاحب انہیں دیکھ کر عجلت میں کہتے ان کی طرف بڑھے۔ اللہ کی امان میں میری گڑیا، اللہ پاک میری بچی کو اپنے ہمسفر کے سنگ سدا خوش رکھے، آمین۔ مصطفیٰ صاحب نم ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگاتے اور روندھے ہوئے لہجے میں یہ دعا دیتے شفقت سے ماتھے پر پیار کر گئے۔ نہال اپنے باپ کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یہ لمحہ ان دونوں باپ بیٹی کے لیے بہت کٹھن تھا۔ اپنے جگر گوشے کو کسی اور کے حوالے کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جگر صرف ماں باپ کو ہی اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جو اپنی نازوں پلی اولاد دوسروں کو سونپ دیتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں انکل، آپ کی بیٹی کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ جب چاہے اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں، فون پر بات کر سکتے ہیں، لیکن میں اب اپنی بیوی کو طویل عرصے تک اس ملک کی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ حراش انہیں تسلی دیتا ان کے گلے لگا۔ مصطفیٰ صاحب نے اس کی بات کے پیچھے چھپے پس منظر کو سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ سب سے ملنے کے بعد حراش نہال کو اپنے بازو میں کے حصار میں لیے جہاز کی سیڑھیاں چڑھتا اندر گم ہوا۔ کچھ ہی منٹوں میں جہاز کا دروازہ بند ہوا اور وہ گڑگڑ کی آواز کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا، اور وہ دونوں اس ملک کو خدا حافظ کہتے پرواز پر گئے۔ 1 دن بعد امریکہ۔ شام کا وقت تھا اور وہ دونوں سفید محل کے لان میں استادہ کرسیوں پر براجمان تھے۔ کچھ دیر قبل حراش ہسپتال سے لوٹا تھا۔ یہاں آنے کے بعد ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ نہال بھی اپنی نیند پوری کر چکی تھی اور حراش بھی آرام دہ سے اپنا کام نپٹا چکا تھا۔ آج وہ ہسپتال سے جلدی ہی اس لیے ہی آیا تھا تاکہ نہال کو وقت دے سکے اور اسے تمام واقعے کی بابت استفسار کر سکے۔ مرون رنگ کے شیشہ سلک کے کرتے کے ساتھ ہم رنگ فلیپر میں ملبوس، پاؤں میں مرون خصے پہنے، اپنے بھورے لمبے بالوں کو آدھا کیچر میں باندھ کر پشت پر کھلا چھوڑے، ہم رنگ دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالے، دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے، وہ وقفے وقفے سے گھونٹ لیتی فضا میں موجود خنکی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ مرون پوری آستین اور کالر والی ٹی شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں نائک کی چپل پہنے، ماتھے پر سیاہ بال بکھیرے، بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں سلور راڈو کی گھڑی باندھے، دائیں ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے وہ مسلسل اس پر نظریں ٹکائے کافی کے گھونٹ بھرتا اسے دیکھنے میں محب تھا۔ نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ حراش نے بات کرنے میں پہل کی۔ نہال اس کی آواز پر چونک کر اپنا رخ اس کی طرف کر گئی۔ جی بابا سے بھی بات ہوئی تھی، حراش کے پوچھنے پر اس نے اسے آگاہ کیا تھا۔ اچھی بات ہے، لیکن ابھی یہ کیس تازہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ تم انکل سے کم رابطے میں رہو، بات کرو تو مختصر بات کرو۔ حراش نے اسے ہدایت دی، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں احتیاط کروں گی۔ نہال نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ خیریت؟ اتنی گمسم کیوں ہوں کہ انکل کو یاد کر رہی ہو؟ نہال کو ہر بات پر اپنی ہاں میں ہاں ملاتا دیکھ کر وہ فکر مندی سے استفسار کرنے لگا۔ اسے نہال کی فرما برداری شاید نہیں، یقیناً ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں جو سانحہ میری زندگی میں ہو چکے، جن حالات سے میں گزری ہوں، ان سب سے نکلنے کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ ابھی میں ششتر سی کیفیت میں مبتلا ہوں، میرا ذہن و قلب یہ سب قبول کرنے سے قاصر ہے۔
ابھی میں ششتر کی کیفیت میں مبتلا ہوں. میرا ذہن و قلب یہ سب قبول کرنے سے قاصر ہے. نہال کافی کا خالی کپ درمیان میں استادہ میز پر رکھتی افسردہ ہوئی. کچھ وقت صبر کرنا پڑے گا. یہ کیس ٹھنڈا ہو جائے تو انکل کو ملنے کے لیے بلا لینا. حراش نے نرمی سے اسے تسلی دی. کل سے ایک بات میرے ذہن میں گردش کرتی مجھے بے چین کر رہی ہے. وہ دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں کو باہم ملاتی ان پر اپنا چہرہ ٹکاتی بہت پیاری لگ رہی تھی. حراش نے بے ساختہ دل میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے نظریں چرائی تھیں. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے. اسے علم تھا کہ اسے خوبصورتی میں اپنی ٹکر کی بیوی ملی ہے. کس سوچ نے تمہیں اتنا بے چین کیا ہوا ہے؟ حراش نے اپنا مگ میز کی سطح پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہوئے اس سے استفسار کیا. یہ تو میں تھی جو میری مدد کے لیے ہاشم انکل نے آپ کو نکاح کے لیے مجبور کیا اور مجھے آپ کے ساتھ دیار غیر بھیج دیا تھا تاکہ میری جان بچ سکے. لیکن میرے جیسے نہ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کرہ کی روح کو لرزا دینے والی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں. نہال نے خلا میں گھوٹتے ہوئے افسردگی سے کہا. کرہ مطلب؟ حراش اس لفظ اور اس کے معنی سے ناواقف تھا. کرہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ناسور بن جانے والا زخم، انتہائی گہرا گھاؤ، انتہا کی حد تک تکلیف پہنچانے والا زخم. میرے نزدیک ہمارے ملک میں اس کرہ سے مراد ناانصافی ہے. جہاں ناانصافی ہو وہاں ظلم سر اٹھاتا ہے. جہاں ناانصافی ہو وہاں اقتدار میں بیٹھے لوگ فرعون بن جاتے ہیں. جہاں ناانصافی ہو وہاں طاقتور لوگ فرعون، نمرود اور حامان کی مانند بن جاتے ہیں. ناانصافی ہی وہی کرا ہے جو ہر برائی کو جنم لینے میں مدد دیتا ہے. اگر انصاف ہونے لگے تو برائیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے. ہمارا قانون صرف غریبوں، مظلوموں اور کتابوں کی حد تک محدود رہ گیا ہے. اقتدار میں بیٹھے لوگ اور طاقتور لوگ جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں اور ان سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. کسی ماں کی گود اجاڑ دینا، کسی معصوم کی عصمت کو نقصان پہنچا دینا، کسی کے شریک سفر کو دن دہاڑے اغوا کر لینا، کسی مظلوم کے بچوں کو یتیم کر دینا، کسی معصوم کی بیوی کو بیوہ کر دینا، یہ سب آسان ہے ان کے لیے. روز کتنے ہی واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کے گھر اجاڑے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہڑپ کر لی جاتی ہے. کرنے ہی مظلوموں کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے. یہ سب ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی ان کے خلاف جانے کی جرت کرے تو یہ اسے اس روئے زمین پر زندہ نہیں چھوڑتے یا اسے روپوش کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس جرم میں کہ وہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، صرف اس جرم میں کہ وہ مظلوموں کی آواز بنتا ہے. کیا ان کو موت کا خوف نہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے؟ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی قبر میں کوئی تجوری ہوتی ہے. نہال روندھے ہوئے لہجے میں کہتی اسے بھی افسردہ کر گئی. نہال کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، قصبہ کی مانند سخت. ان کی سیاہکاریوں نے ان کے دل کے سفید حصے کو بھی سیاہی سے پر کر دیا ہے، اور اگر یہ کفن میں جیب یا قبر میں تجوری بھی بنوا لیں تب بھی یہ مال ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے زمین بھر کر سونا یا مال و دولت بھی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. سورہ آل عمران آیت 91. سب کو وہی ملے گا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا. یہ سب اقتدار اور طاقت صرف دنیا تک ہی محدود ہے. اللہ پاک ان ظالموں کو ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ پاک مظلوموں کو ظالم کے ظلم کے ذریعے آزما کر انہیں بہادر اور نڈر بنا رہے ہیں. روز کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں انصاف کے لیے لڑ رہا ہے. بقول تمہارے کہ ناانصافی ایک کرہ ہے اور کرہ کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. یہ ایک ناسور ہے جس اقتدار میں بیٹھے طاقتور لوگ پال رہے ہیں اور اس کرہ کی تکلیف غریب، مظلوم، مجبور اور معصوم لوگ سہ رہے ہیں. قرآن کریم سورہ البقرہ 153 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت مشکلات میں استقامت اور نماز کے ذریعے سکون حاصل کرنے کا حکم دیتی ہے، جس سے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے. سچائی کے لیے لڑنے والے اور ظلم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی جان دینے والے شہداء ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ پاک کسی کی قربانی تو دور ایک ادنا سی نیکی بھی ضائع نہیں کرتے. جب تک ظلم ہوتا رہے گا تب تک ظلم کے خلاف بغاوت بھی ہوتی رہے گی. آخرت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے دنیا صرف ایک سفر کی مانند ہے جس کا اختتام موت ہے. موت سب کو اپنے لکھے گئے وقت پر ہی آنی ہوتی ہے اور ہماری موت تک کی مہلت ہمیں دی جاتی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس وقت میں خود کے لیے کیا سمیٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. ترمذی 23-24. انہیں جینے دو اس دنیاوی اور فانی جنت میں، آخرت کی دائمی زندگی مظلوموں کی منتظر ہے. حراش نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کی مایوسی دور کی. نہال کا دل اس کی وضاحت پر مطمئن ہو گیا. چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ اس دن یونیورسٹی میں ہوا کیا تھا؟ حراش نے بات بدلتے ہوئے نہال سے اس دن ہوئے واقعے کی بابت استفسار کیا. یونیورسٹی کراچی. صبح 10 بجے کا وقت تھا. سورج کی تپش نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. حبس کے باعث گرمی سے برا حال تھا. دھوپ کی تپش میں تیزی معلوم ہو رہی تھی. اس پگھلا دینے والی گرمی میں بھی یونیورسٹی میں کافی رش دکھائی دے رہا تھا. ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا.
بھانت بھانت کی بولیاں، بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں، کہے شور، کینٹین میں بنتی چائے، کافی کی مہک نے ہر طرف جیسے ایک ادھم سے مچایا ہوا تھا۔ کوئی گروپ بنائے پڑھائی کر رہا تھا تو کوئی گپے ہانکنے میں مگن تھا۔ سیاہ عبائے، حجاب اور نقاب میں ملبوس وہ خود کو مکمل طور پر چھپائے سب کو نظر انداز کرتے یونیورسٹی کی پچھلی جانب جا رہی تھی۔ وہ یہاں اپنا داخلہ کروانے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ جو سر ایڈمیشن فارم جمع کر رہے ہیں وہ آج غیر حاضر ہیں۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ آج یہاں آتی ہی نہیں۔ آج یہاں آ کر وہ پچھتائی تھی۔ وہ خود کو کوستی تیز قدموں سے پچھلی جانب گامزن تھی۔ وہ یونیورسٹی کے پچھلے دروازے سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ داخلی دروازے کو لڑکوں کے گروپ نے گھیرا ہوا تھا، جس کے باعث اس نے پچھلے دروازے سے جانا مناسب سمجھا۔ وہ رش والی جگہ کو عبور کرتی سنسان جگہ پر تیز قدموں سے چلتی خارجی دروازے کی طرف جانے لگی۔ بچاؤ بچاؤ، خدا کے واسطے کوئی بچاؤ، کوئی ہے، آہ! کسی نسوانی چیخ و پکار نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ دائیں طرف کچھ دور ہی اسٹور روم تھا جہاں کاٹ کا باڑ رکھ کر اسے بند کیا گیا تھا۔ نہال اپنا وہم گردان کر اپنا ذہن جھٹکتی دوبارہ سے قدم اٹھانے لگی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ چھناکے سے اسٹور روم کی کھڑکی ٹوٹی اور کسی نسوانی وجود کا لہو لہان سر اس کی آنکھوں کا منظر بنا۔ نہال اس منظر کو دیکھتی ساکت ہوئی تھی۔ پاؤں قدم اٹھانے سے انکاری تھے۔ سخت غصے اور اشتعال کے باعث اس کا تنفس پھولنے لگا، ہاتھوں اور کنپٹیوں کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ آہ! ایک دفعہ پھر سے فضا میں بلند ہوتی نسوانی چیخ پر نہال اپنے حواس میں لوٹتی بھاگتی ہوئی اس اسٹور روم کی سمت بڑھی تھی۔ اسٹور روم کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے بوٹ کی ٹھوکر سے دروازہ واں کیا۔ دروازے کے کھلتے ہی سامنے کا منظر واضح ہوا۔ سامنے ایک 25 سالہ گندمی رنگت کا حامل نوجوان ایک لڑکی پر جھکا، اس کے لہو لہان سر اور بہتے خون سے بے پرواہ اس کی عصمت کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش میں تھا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا اس سے قبل ہی نہال اپنے دستانے پہنے ہاتھ میں نیچے بکھرا کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچتی اس کے بازو میں گاڑ گئی۔ آہ! تکلیف کے باعث وہ نوجوان بلبلاتا ہوا اس نسوانی وجود سے پیچھے ہٹتا، پانی کی مانند اپنے زخم سے بہتے لہو پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتا خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ زخمی لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ آہ! نہال ایک دفعہ پھر پھٹتی سے لکڑی کی ٹوٹی ہوئی کرسی اٹھا کر اس کے سر میں ماری۔ وہ چیختا ہوا اپنا ہاتھ چھوڑ کر سر تھام گیا۔ نہال اسے دن میں ہی سورج کے ساتھ ساتھ چاند اور تارے دکھانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہی مصروف تھا کہ نہال نے کچھ دور رکھی کرسی اٹھائی، رسی اٹھائی اور اس کا پھندا بنا کر مقابل کے گلے میں ڈال کر اسے رسی کی مدد سے گھسیٹتی ہوئی اسٹور روم سے باہر لائی۔ اس کے باہر نکلتے ہی چیونٹیوں کی مانند سب اپنے بلوں سے نکلتے کسی سیلاب کا منظر پیش کر رہے تھے۔ نہال اس نوجوان کے ادھموئے وجود کو گھسیٹتی ہوئی مجمع کے درمیان لائی جہاں استاد و شاگرد، چوکیدار و مالی وغیرہ سب موجود تھے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس جامعہ میں ایک معصوم کی عصمت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں۔ تف ہے ایسے اساتذہ پر جو اپنے شاگردوں کو تحفظ نہ دے سکیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس جامعے کے وارث بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب خاموشی کا کردار کرتے ہوئے تمام لوگوں کی ملی بھگت ہے کہ اس جامعہ کا نظام اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی درندہ کسی معصوم پھول کو رون دے۔ آج سرعام اس درندے کو سزا ملے گی تو کل کو کوئی اور اتنی جرت ہی نہیں کر سکے گا۔ نہال مجمع کے وسط میں کھڑی دھاڑی تھی۔ ہم اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کا آپس میں چکر تھا۔ لڑکی خود راضی ہوگی۔ ہیڈ بو کھلاتا ہوا معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ جیسے لوگ استاد تو کیا مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے آپ ایک کمزور عورت کا کردار داغدار کر رہے ہیں۔ اگر اس معصوم کی مرضی شامل ہوتی تو مدد کے لیے اللہ کے واسطے دیتی، کسی کو پکار نہیں رہی ہوتی۔ وہ لہو لہان ہوش و حواس سے بیگانہ اندر نہیں پڑی ہوتی، اور آپ نے تو لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو اندر اسٹور روم میں بے ہوش پڑی ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے اس منحوس نے اپنے جال میں پھنسایا ہے؟ نہال ان کی باتوں میں انہیں پھنسا گئی۔ خود کی توہین ہوتا دیکھ کر وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرنے لگے۔ ضمیر فروشوں اور ہوس کے پجاریوں پر اچھائی اور نیکی کی باتیں اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ جو بھی اس گناہ میں شامل تھا، آج یہ شخص ان تمام انسان کے بھیس میں چھپے حیوانوں کے لیے نشان عبرت بنے گا، تاکہ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی بنت ہوا کی عصمت کو پامال کرنے کا تصور بھی اپنے دماغ میں لائے۔ نہال غرا کر کہتی اس نوجوان کی گردن میں انتہا کی حد تک پھندا کس گئی تھی۔ مقابل کی آنکھیں ابل پڑی۔ کچھ دیر مچھلی کی مانند تڑپ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگتا اس کا وجود ساکت ہوا تھا۔ مزاحمت کرتے ہاتھ پاؤں بے جان ہوتے زمین پر ڈھہ گئے۔ مجمع میں کھڑے ہر فرد نے اس لڑکی کی جرت کو سراہا تھا۔ کوئی بھی اس درندے کو بچانے آگے نہیں بڑھا تھا۔ بنت ہوا کی عصمت کو پامال کرنے کی گھٹیا نیت سمیت وہ اپنے ناپاک وجود کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ کیا کیا تم نے لڑکی؟ تم نے قتل کر دیا ہے میں نے کے بیٹے کا۔ وہ ہیڈ اس نوجوان کے ساکت وجود کو دیکھتا چیخا تھا۔ مجھے اس قتل کا کوئی ملال نہیں، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ اس جیسے درندے ہمارے معاشرے میں کرہ کی مانند ہے، اور اس کرہ کا خاتمہ کر کے میں مطمئن ہوں۔ جب ہم جیسی نہ جانے کتنی ہی بنت ہوا کی عصمت کو لوٹتا دیکھ کر یہ قانون کچھ نہ کر سکا تو آج کیا کرتا؟
اس معصوم کی زندگی اس پر تنگ کر دی جاتی اور یہ حیوان طاقت و مال کی بنا پر اکڑتا ہوا دندناتا پھرتا اور کسی دوسرے پھول کو رونتا۔ جب قانون انصاف نہیں کرے گا تو ہم اپنا انصاف خود کریں گے۔ نہال سنجیدگی سے غرائی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس شیرنی کی بہادری کا قائل ہوا تھا۔ کچھ دیر میں ہی ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ اس بے ہوش لڑکی اور اس درندے کے مردہ وجود کو ایمبولینس میں ڈال کر لے جایا گیا تھا اور 2 لیڈی کانسٹیبل اسے ہتھکڑی لگاتی وہاں سے لے جانے لگی۔ وہ کسی فاتح کی مانند شان سے چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی دھول اڑاتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ نہال اس دن ہوا سارا واقعہ لفظ بلفظ ہراش کے گوش گزار کر گئی تھی۔ ہراش نے فخر سے اپنی نڈر اور بے باک بیوی کو دیکھا جس نے اپنی جان اور عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بنت ہوا کی عصمت کو نقصان پہنچنے سے بچایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے پاکستان کیوں چھوڑا تھا؟ ہراش اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتے سوال گو ہوا۔ نہیں، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں تھی۔ اگر ہاشم انکل مجبوراً آپ کا نکاح مجھ سے نہیں کرواتے تو شاید ہم اب بھی نہ ملے ہوتے۔ نہال نے شانے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، تم نے ایک بات 2 دفعہ کی ہے کہ بابا نے مجبوراً مجھے نکاح کے لیے راضی کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں خود دل سے تم سے نکاح کے لیے راضی تھا۔ اگر میں نکاح کے لیے راضی نہ ہوتا تو کوئی بھی مجھے راضی نہیں کر سکتا تھا، اور میں نکاح کے لیے اس لیے راضی ہوا کیونکہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہراش نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ نہال آگے ہو کر بیٹھی پرتجسس سے استفسار کرنے لگی۔ میں اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس پاکستان چلا گیا تھا۔ میں نے پاکستان میں ہی ایک اچھے ہسپتال میں نوکری شروع کر دی۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہاں غیر قانونی کام ہوتے ہیں۔ انسانوں کے اعضاء بیچے جاتے ہیں، مردوں کو وینٹیلیٹر پر رکھ کر ان کے گھر والوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، کسی معمولی مریض کو بڑی بیماری کی تشخیص کر کے اسے لوٹا جاتا ہے اور وہ ادویات دی جاتی ہیں جس سے وہ مریض ڈاکٹر کے پاس بار بار آنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ وقت میں ان تمام کاموں کے ثبوت اکٹھے کیے اور ہسپتال کے مالک کو دھمکایا کہ اگر اس نے یہ کالے دھندے نہیں روکے تو میں یہ ثبوت سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ دوسرے ہی دن ہسپتال کے مالک نے مجھے اپنے کالے کرتوتوں کے کیس میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا تھا۔ بابا نے بہت مشکل سے میری رہائی کروائی اور مجھے واپس امریکہ بھیج دیا۔ سب مگرمچھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے سچائی کے لیے لڑتا ایک شخص یا ایک گروہ کچھ نہیں کر پاتا۔ ہر ملک میں جرائم ہوتے ہیں، لیکن رنج و افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دین کے نام پر آزاد ہوا، جہاں اس مذہب کا بول بالا ہے جو ایک امن پسند دین ہے، جو انصاف کا دین ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ سارے مگرمچھ ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ ہراشس اپنی ماسی سے آگاہ کرتا خود بھی افسردہ ہوا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں اندر چلنا چاہیے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور فضا میں خون کی بھی بڑھتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ ہراش نے خاموش بیٹھی نہال سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اپنے نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ رہائشی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ 5 سال بعد اتوار کا دن تھا۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ سیاہ مخملی جوڑے میں ملبوس، بالوں کا میسی جوڑا بنائے، دوپٹے کو اطراف میں باندھے، نہال ملازمہ کے سر پر کھڑی اچھے سے گھر کی صفائی کروانے میں مصروف تھی۔ سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس ہراش بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا LCD دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی نظریں نہال کا بھی طواف کر رہی تھی۔ گلابی رنگ کی کیری کوٹ میں موجود 2 ماہ کی ننھی پری گلابی رنگ کے لباس میں ملبوس آنکھیں موندے سو رہی تھی۔ اپنے باپ جیسے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ دونوں اپنے باپ کی شکل کے شہزادے خاموشی سے LCD پر چلتے کارٹون دیکھنے میں محو تھے۔ یار مکھی بس کر دو، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہو، ادھر آ کر بیٹھو، اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے۔ اسے ملازمہ کے ساتھ صفائی کرتا دیکھ کر ہراش کی بس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اسے تنبیہ کرتا اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ نہال خاموشی سے ملازمہ کو ہدایت دیتی لاؤنج کی طرف بڑھی۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ مجھے مکھی نہ کہا کرے، میں پچھتا رہی ہوں آپ کو اپنے نام کے معنی بتا کر۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے یہ دونوں چوزے بھی مجھے مما کی جگہ مکھی کہنے لگے ہیں۔ نہال خفگی سے کہتی سنگل صوفے پر براجمان ہوئی تھی۔ ہاں تو یہ مکھی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ اس شہد کی مکھی نے ایسا ڈنگ مارا کہ میں اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا اور تم مجھ سے چمٹ گئی۔ اب ساری زندگی تم نے ہی میرا خون چوسنا ہے۔ ہراش نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے مزید تپایا تھا۔ ہاں آپ اور آپ کی اولاد تو بہت معصوم ہے جو سارا دن اور ساری رات میرا خون چوستے ہیں۔ میں تو پھر ایک ہوں اور آپ 4 لوگ میرا خون چوستے ہو، زیادتی تو پھر بھی میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ میری ہمت ماری گئی تھی جو میں نے آپ کے سرپرستی میں اپنی ہاؤس جاب کرنے کا سوچا۔ آپ ہسپتال میں بھی میرا جینا حرام کر کے رکھتے ہیں، گھر آ کر بچے الگ میرا خون پیتے ہیں۔ نہال دانت پیس کر کہتی اپنی ساری بھڑاس نکال گئی تھی۔ اچھا بس تم تو میرے معصوم بچوں کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ میں نے تو اس لیے بلایا تھا تاکہ تمہیں آگاہ کر دوں کہ آج شام کی ہماری پاکستان کی فلائٹ ہے، جلدی سے پیکنگ کر لو۔ نہال کو اپنی پول کھولتا دیکھ کر وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتا اس کے سر پر بم پھوڑ گیا تھا۔ یہ خوشخبری سنتی وہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سانحے کے بعد وہ آج تک پاکستان نہیں گئی تھی۔ مصطفیٰ صاحب اور باقی سب بھی ان سے ملنے آ جایا کرتے تھے، لیکن وہ پاکستان نہیں گئی تھی۔ ہراش بھی نہال کو اکیلا چھوڑ کر آج تک پاکستان نہیں گیا تھا۔ حریش اور حابس کی شادی میں بھی وہ نہال کے پاس مصطفیٰ صاحب کو چھوڑ کر بس مہمانوں کی طرح شرکت کر کے لوٹ آیا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ نہال نے بے یقینی سے کہتے ہوئے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں
میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ جاؤ جلدی سے پیکنگ کرو، شام تک ہمیں نکلنا بھی ہے۔ لنچ میں باہر سے آرڈر کر دوں گا، بچے بھی میرے پاس ہے، تم جا کر پیکنگ کر لو۔ ہراش نے تصدیق کرتے ہوئے آگے کا لاہ عمل ترتیب دیا۔ میں سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کروں گی، شاید ہی اس سے بڑھ کر کوئی خبر میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ نہال خوشی کے باعث نم ہوتی آواز سے کہتی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی جلد بازی پر ہراش مسکرا دیا۔ یہ چند گھنٹے کاموں کی نظر میں دوپہر کے کھانے کے بعد وہ دونوں اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ پاکستان جانے کی خوشی ان کے چہروں پر ہی چمک رہی تھی۔ بے شک اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے۔